تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پورشن میں آنا منع ہے، تو یہ رول کیوں توڑا؟ سیف خان عریشہ کو دبوچ کر پھنکارا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جو سیف خان کی دادی کی کیئر ٹیکر تھی۔ وہ جب سے خان ہاؤس آئی تھی اسے یہی بتایا گیا تھا، اوپر والے پورشن میں ایک آسیب کا سایہ ہے، اس لیے وہ وہاں نہ جائے۔ عریشہ کو بھی ہمیشہ ان پورشن سے ڈر ہی لگتا تھا۔ وہ تو سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے بھی ہزار بار سوچتی تھی۔ آج بھی وہ دادی کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی جب اسے لگا کوئی ان سیڑھیوں سے اترا ہے۔ دادی، کیا سیڑھیوں سے کوئی اترا ہے ابھی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ ویسے تو وہ ان کی کیئر ٹیکر تھی، لیکن وہ انہیں دادی کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ کوئی نہیں ماں، تم مڑ کر نہ دیکھنا، تم بس اپنا کام کرو۔ وہ اس کی بات پر تیزی سے بولی تھی۔ اچھا۔ اسے ڈر تو ابھی بھی لگ رہا تھا، لیکن پیچھے دیکھے بنا وہ اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ آج بھی وہ صوفے پر بیٹھی دادی کے لیے فروٹ کاٹ رہی تھی، تبھی حسن کی بلی اس کے پاس آئی تھی اور اس کے پاؤں سے کھیلنے لگی تھی۔ عریشہ اسے دیکھتے ہی خوش ہوئی تھی، اسے بلیاں بہت پسند تھیں۔ حسن دادی جان کا اکلوتا پوتا تھا۔ ان کی بیٹی کی وفات کافی سال پہلے ہو گئی تھی، اب وہ اپنے ایک پوتے اور بہو کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ارے مانو تم آ گئی، عریشہ اسے پیار کرتے مسکرائی تھی۔ اب وہ سارے کام چھوڑ کر اس بلی کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگی تھی اور اسے احساس ہی نہیں ہوا جب بلی کا بچہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بھی بے دہانی میں اس کے پیچھے بھاگتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اس وقت وہ بالکل بھول چکی تھی کہ یہاں آنا منع ہے یا پھر یہاں کوئی سایہ ہے۔ وہ بس اس بلی کے بچے کو ڈھونڈتے اس کے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی، لیکن جب بلی کا بچہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر آس پاس دیکھا، وہ شاید لاؤنج پہ کھڑی تھی۔ وہاں سب کچھ سیاہ تھا، صوفے، پردے، قالین اور وہاں موجود ہر چیز سے سیاہی ٹپک رہی تھی، اور لاؤنج میں بالکل مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ عریشہ نے تھوک نکلا تھا، اسے اب اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ویسے ہی الٹے قدموں واپس مڑنے لگی تھی، لیکن تبھی اس کی پشت اپنے پیچھے کھڑی کسی شے سے ٹکرائی تھی۔ عریشہ نے بے ساختہ چیخنے لگی تھی، تبھی مخالف نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھا تھا۔ عریشہ نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا۔ نیم روشنی میں وہ اسے دیکھ پا رہی تھی، بلیک تھری پیس سوٹ میں، اونچا لمبا چوڑے شانے، گھنے بالوں اور لمبی مونچھوں اور داڑھی والا وہ شخص آسیب تو کہیں سے نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ عریشہ، وہ تو انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں نا؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے پوچھا، اور اب عریشہ کا وجود مزید کانپنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے سامنے کھڑی تھی اور ابھی بھی اس کا ایک بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ عریشہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پورشن میں آنا منع ہے، تو یہ رول کیوں توڑا تم نے؟ سیف خان عریشہ کو دبوچ کر پھنکارا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے جانے دیکھیں پلیز، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ چپ کرو تم، وہ ایک بار پھر سے چلایا تھا۔ اس کی تیز آواز پر عریشہ کا خوف مزید بڑھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی جھول گئی تھی۔ سیف خان ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس نے اپنی باہوں میں موجود لڑکی کو دیکھا تھا، گلابی لباس پہنے، صاف شفاف چہرے کے ساتھ بھورے بالوں کی پونی ٹیل بنائے اور چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لیے وہ اس کی باہوں میں موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے سیف خان کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں کسی لڑکی کو اس قدر قریب سے چھوا تھا۔ وہ جو سمجھتا تھا اس کے جذبات اور احساسات مر چکے ہیں، اب اسے لگا نہیں، وہ تو آج بھی زندہ ہے۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کی دنیا میں سیاہ کے علاوہ کسی اور رنگ نے مداخلت کی تھی، اور پہلی بار سیف خان کو یہ سب برا نہیں لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے خود سے دور کرتا شور کی آواز سنتے پلوشہ خاتون اوپر آئی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھتے وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پہلے حیرت سے دیکھتی رہی تھی، پھر انہوں نے چلانا شروع کیا اور سب کو اکٹھا کر لیا۔ دادی جان، حسن، فاروق صاحب سب اب وہاں جمع تھے جہاں وہ سیف کی باہوں میں بے ہوش پڑی تھی۔ سب کی شکی نظریں خود پر محسوس کرتے سیف خان نے لب بھیجے تھے۔ اسے آج سے 7 سال پہلے والا واقعہ یاد آیا تھا۔ ایسے ہی وہ کٹہرے میں کھڑا تھا اور اس طرح اس کے اپنے اس پر شک کر رہے تھے۔ اگر آج کچھ مختلف تھا تو بس وہ لڑکی۔ یہ دیکھیں، اب سب بتایا تھا نا میں نے، یہ ایک ہوس پرست انسان ہے۔ اب دیکھ لیں، اتنے سالوں بعد بھی یہ نہیں بدلا۔ میں تو کہتی ہوں اسے نکال باہر کریں، ایسے درندے کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ اس کی سوتیلی ماں نے ایک ہنگامہ اڑائی شروع کر دی تھی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی سیف، ایک معصوم بن ماں کی بچی کے ساتھ تم ایسا سلوک کر رہے ہو؟
فاروق صاحب نے آگے بڑھتے غصے سے کہا تھا۔ سیف نے سرخ نظر اٹھا کر اپنے باپ کی بجائے ان کے ساتھ کھڑی مکار عورت کو دیکھا تھا، جو تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سیف کی آنکھوں میں دیکھتے ایک لمحے کے لیے وہ عورت بھی ڈگمگائی تھی۔ پھر سیف نے نظروں کا زاویہ بدلتے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ میں ابھی اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس بے سہارا لڑکی کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ اور انداز سپاٹ تھا، سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کہ کیا کہہ رہے تم؟ فاروق صاحب نے غصے سے پوچھا تھا۔ اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا میں نے تو آپ اس کے ساتھ میرا نکاح ہی کروا دیں، پھر میں جو چاہے جیسے چاہے حاصل کروں۔ اس نے بظاہر نارمل لب و لہجہ اپناتے آخر میں فائزہ خان کی طرف دیکھتے کہا تھا، ٹھیک ہے، اس لڑکی کو ہوش آنے دو، پھر اس کے چچا کو بلا کر فیصلہ ہو جائے گا۔ فاروق صاحب اسے کہتے وہاں سے پلٹ گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا، لٹل بیوٹی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تبھی دو ملازمہ اوپر آئی تھیں اور اسے پکڑتے وہاں سے لے گئی تھی۔ اس کے لب پھر سے بھیج گئے تھے اور پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی، لیکن وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عریشہ کو ہوش آئے تو وہ دادی کے کمرے میں بیٹھ کر لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، لیکن سب کو اس کے کمرے میں موجود دیکھ کر وہ حیران نظروں سے سب کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا دادی جان؟ اس نے سہمی نظروں سے انہیں دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ بھی حسن کی طرح انہیں دادی جان ہی کہتی تھی۔ اٹھو لڑکی، تمہارا نکاح ہے، فائزہ بیگم نے ناگواری سے کہا تو اس نے حیرت سے دادی جان کو دیکھا تھا۔ آخر اتنی سی دیر میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ لوگ اس کا نکاح کروا رہے ہیں؟ انہیں کیا دیکھ رہی ہو؟ میری طرف دیکھو۔ تمہیں منع کیا تھا اوپر جانے سے تو کیا کرنے گئی تھی؟ ضرور پہلے بھی شادی ہوگی تو اچھا نہیں، نکاح کر لو، اس گناہ سے بچ جاؤ گی۔ وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں بولی تو عریشہ کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کس گناہ کی بات کر رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ کہیں اندر ہی رہ گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر فاروق صاحب اندر داخل ہوئے تھے اور ساتھ ہی اس کے چاچو بھی تھے۔ میں نے اکمل صاحب سے بات کر لی ہے، نکاح ابھی ہوگا، فاروق صاحب نے اندر داخل ہوتے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے چاچو کے پاس آئی تھی۔ چاچو مجھے یہاں سے لے جائے، مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا، وہ ان کا بازو پکڑ کر بولی تھی۔ چپ کرو تمہاری جیسی بدکردار لڑکی کو تو میں کبھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، نکاح کرو اور سب کی جان چھوڑو۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلائے تھے تو وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے چچا اور چچی تو پہلے اس سے تنگ تھے اور اب تو موقع بھی مل گیا تھا تو وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتے۔ اس نے سب کو دیکھا جو سبھی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گئی تھی، اور پھر وہ سر جھکاتے نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا تبھی ملازمہ نے دروازہ نوک کیا تھا۔ جی، اس نے سرد لہجے میں آنے والے کو اجازت دی تھی۔ اس کے لہجے میں ہر وقت ایک عجیب سی سرد مہری رہتی تھی اور اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ ملازم اس کے پوشن میں آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس نے خود کی طرح اس پوشن کے ہر شے کو سیاہ رکھا تھا۔ ملازمہ کافی ہمت جمع کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ صاحب، وہ آپ کو بڑی صاحب بلا رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ سیف خان کرنے ہی لمحے ساکت سا کھڑا رہا تھا۔ آج نہ جانے کتنے سال بعد اس کے باپ نے اسے بلایا تھا، ورنہ وہ تو شاید بھول چکے تھے کہ ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے۔ وہ بیٹا جسے انہوں نے بڑے لاڑوں سے پالا تھا، لیکن صرف ایک عورت کے کہنے پر جو ان کی دوسری بیوی تھی، وہ اس سے بدگمان ہو گئے تھے۔ وہ اپنے احساسات چھپاتے چہرے پر سنجیدگی سجائے نیچے گیا تھا، جہاں سب لاؤنج میں ہی موجود تھے سوائے عریشہ کے۔ وہ نیچے آتے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انداز ایسے تھا جیسے فرمائیں کیا کہنا ہے، ہم تمہارا نکاح کروا رہے اس لڑکی سے ابھی اور اسی وقت، فاروق صاحب نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ استحاضیہ مسکرایا تھا، وہ ان سے نرمی کی امید رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ پھر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب مولوی صاحب نے اس کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، اور دوسری طرف کمرے میں وہ بالکل بے تاثر بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تبھی کمرے میں مولوی صاحب اور اس کے چچا کے ساتھ فاروق صاحب بھی داخل ہوئے تھے، اور دادی تو پہلے ہی کمرے میں آ چکی تھی۔ پھر وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی تھی، اور اگلے چند لمحوں میں وہ کسی اور کے نام ہو گئی تھی، ایک ایسا شخص جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ میں رخصتی بھی ابھی چاہتا ہوں، آپ عائشہ کو میرے ساتھ بھیجیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ تمہارا دماغ ہل گیا ہے ابھی تم؟ فاروق صاحب ابھی مزید کوئی تلخ جملہ بولتے کہ اکمل صاحب نے ان کی بات کاٹی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اسے ابھی رخصت کر کے لے جاؤ، اکمل صاحب نے اسے اجازت دی تھی۔ چلو اٹھو، فائزہ بیگم نے بینچ پر بیٹھی عریشہ کا بازو تھام کر اسے ہلاتے کہا تھا۔ کہاں؟
اس نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا تھا۔ تمہاری رخصتی ہے اور کیا؟ وہ تنزیہ مسکراتے بولی تھی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی، سیف کو تو وہ پہلے اپنے شوہر کی نظروں میں گرا چکی تھی اور اب اسی بیوی بھی ایسی ہی ملی تھی۔ انہیں پہلے ڈر تھا کہ کہیں سیف کو کوئی تیز ترار بیوی نہ مل جائے، لیکن اب وہ اس طرف سے بھی بے فکر ہو گئی تھی۔ اب سیف کو اس گھر سے نکلوانا اور ساری جائیداد اپنی اور بیٹے کے نام لگوانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ رخصتی؟ وہ گھبرائی تھی۔ ہاں رخصتی، اٹھو اب اور ذرا حلیہ درست کر لو اپنا، اسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نکال کر دو اور تھوڑا بہت تیار کر دو، پہلے عریشہ سے کہتے پھر انہوں نے ملازمہ سے کہا تھا اور خود باہر چلی گئی تھی۔ عریشہ نے نم آنکھوں سے دادی کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، دادی جان نے نظریں چرائی تھیں۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ کہنے کو تو وہ ان کی کیئر ٹیکر تھی، لیکن اس نے ان کا بیٹی کی طرح خیال تو رکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہو گئی ہے، لیکن یہ سب ایک طرح سے اچھا ہی ہوا ہے۔ تمہارے چچا نے اس نکاح کے بدلے کافی بڑی رقم کی ہے فاروق سے، سوچا اگر وہ تمہیں کہیں اور بیچ دیتا تو؟ ان کی بات پر عریشہ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا کوئی اتنا گر سکتا ہے؟ اور تمہیں پتہ ہے سب کہتے ہیں میرا بیٹا بہت برا ہے، لیکن میں جانتی ہوں میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آج سے وہ تمہارا شوہر ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہنا، کوئی لاکھ تمہیں اس کے خلاف کرے تم ہمیشہ اس کا ساتھ دینا، کیونکہ میرا بیٹا اس دنیا میں بہت تنہا ہے، لیکن تم اس کا سہارا بن جانا اور اسے بتانا اس کی دادی اس سے بہت پیار کرتی ہیں، اور یہ بھی کہنا وہ جانتی ہیں وہ بے گناہ ہے، اور اسے کہنا اپنی بوڑھی دادی سے ناراضگی ختم کر دے۔ وہ عریشہ کو اپنے ساتھ لگائے بول رہی تھی، جبکہ عریشہ کو تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ کہو گی نہ اسے؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے بولی تھی۔ جی، اسباب نے سر ہلا کے علیشہ نے بولا تھا، پھر ان کے وہی دونوں ہاتھ تھام کر چوم لیے تھے۔ میری دعائیں تم ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھر عریشہ اپنے آنسو صاف کرتے کھڑی ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے اس کے سامنے ایک لباس لا کر رکھا تھا جو پنک رنگ کا ایک فراک تھا جس پر ہلکی ہلکی امبرائڈری کی گئی تھی۔ وہ نفیس سا لباس بہت حسین تھا۔ یہ پہن لو، ملازمہ نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کپڑے کس کے تھے، کیونکہ اتنے حسین کپڑے اس کے پاس تو نہیں تھے، لیکن جس کے بھی ہوں اسے کیا، جب شوہر کون ہے یہ تک نہیں پتا تھا تو کپڑوں کا کیا تھا۔ وہ یہی سب سوچتے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کے ہلکے سے میک اپ میں بالکل تیار کھڑی تھی۔ دوپٹہ اس نے کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا اور بال پشت پر بکھرے تھے۔ آئینے میں اپنا عکس اسے بہت پیارا لگا تھا۔ چلو بھی اب، ملازمہ نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ اس کی منہ سے سسکی نکلی تھی، لیکن وہ اسی طرح کھینچ سے اسے باہر لائی تھی۔ اس سے اپنا بازو چھڑواتے چھڑواتے عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسی طرح ملازمہ اسے لانچ میں لے کر آئی تھی۔ وہاں کھڑے سیف خان کی نظر جیسی اس پر پڑی، ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ساکت ہوئی تھیں، لیکن اگلی پل وہ غصے سے اس کی طرف آیا تھا اور عریشہ کے بازو کو ملازمہ سے چھڑاتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ آج سے یہ سیف خان کی بیوی ہے اور سیف خان اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی برداشت کر لے گا، لیکن آج کے بعد میری بیوی کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ وہ بولا تو وہاں موجود سب لوگ چپ ہو گئے تھے۔ یہ الفاظ اس نے ملازموں کو دیکھتے کہے تھے، لیکن وہاں موجود ہر انسان ان الفاظ کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ عریشہ نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا اور وہیں اس کی آنکھوں میں خوف سا اترا تھا۔ تو کیا اس کا نکاح اس انسان سے ہوا تھا؟ پتہ نہیں یہ انسان ہے بھی یا نہیں، اور اوپر تو جن کا سایہ بھی ہے، وہ وہاں کیسے رہے گی؟ یہ سوچتے اس نے جھردری لی تھی۔ چلیں، سیف نے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تھا، لیکن اسے ہنو کنا کھڑا دیکھ کر سیف خان نے زیر لب مسکراتے اس کا ہاتھ خود ہی تھام لیا تھا اور کسی کی بھی طرف دیکھے بنا وہ اسی لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ موم کی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ سیف نے کمرے میں لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ عریشہ نے گھبراتی نظروں سے کمرے میں دیکھا تھا جس میں ہر شے سیاہ تھی، سیاہ فرنیچر، سیاہ پردے، سیاہ قالین، سیاہ بیڈ شیٹ، اور یہاں تک کہ وہ خود بھی اس وقت سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ عریشہ کو اس کمرے سے خوف آیا تھا۔ سیف اس کی حالت سمجھتے مسکرایا تھا۔ عرشی، اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا تھا۔ آہ! وہ چیخ مارتی پیچھے ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ میں انسان ہوں، اتنا کیوں ڈر رہی ہیں آپ؟ سیف نے اس کی حالت دیکھتے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ اگر آپ بھوت ہوئی تو؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو وہ قہقہ لگاتے ہنس دیا تھا۔ لائک سیریسلی، ایک اتنا ہینڈسم مرد آپ کو جن لگ رہا تھا؟ وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا۔
وہ پتہ نہیں کیوں آج بات بے بات اتنا ہنس رہا تھا، جبکہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ مسکرانا بھی بھول گیا تھا۔ میں کیسے مان لوں آپ انسان ہیں، کیا پتہ آپ جنوں انسان کے روپ میں؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ سیف بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عریشہ نے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتی سیف نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ آ کر اس کے سینے سے الگ ہی تھی۔ عریشہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ سیف نے اس کی کمر کے گرد حصار بناتے اس کے من موہنے سے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی، اور وہ پہلی لڑکی تھی جس نے سیف خان کی زندگی میں ایک خاص مقام بنایا تھا۔ سیف نے جھک کر اس کی بند آنکھوں کو عقیدت سے چوما تھا، پھر اس نے پیار سے اس کے گال پر باری باری لب رکھے تھے۔ عریشہ کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پھر سیف نے اس کے بالوں میں ہاتھ سلجھاتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ میری طرف دیکھیے عرشی۔ نہ جانے اس نے فرمائش کی تھی یا حکم، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی تھی۔ دیکھو میری طرف، چھو کر دیکھو، کیا میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوں؟ انسان ہی لگ رہا ہوں نا؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی روکتے بولا تھا۔ عریشہ کا منہ بنا تھا، وہ آنکھوں میں نمی لیے پیچھے ہونے لگی تھی جب سیف نے اس کو یہ کوشش ناکام بنائی تھی۔ یار آپ تو ابھی بھی ڈر رہی ہو عرشی، لیکن ایک منٹ۔ وہ صرف اسے تنگ کر رہا تھا، اور وہ تنگ ہو بھی رہی تھی۔ سیف نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا، اور عریشہ کی دل کی دھڑکن جیسے ساکت ہوئی تھی۔ کوئی آج سے پہلے کب اس قدر قریب آیا تھا؟ وہ پیچھے ہوا تو عریشہ کا چہرے کے سرخ دیتے وہ دل فریب سے مسکرایا تھا۔ آخر کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے عریشہ کے بال کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ عریشہ کی جھکی پلکیں لرزی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ تھام کر عریشہ کو بیڈ پر بٹھایا تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس نے اپنے کمرے میں نظریں دوڑاتے کہا تھا۔ آئی نو آپ کی جیسی رنگین مزاج لڑکی کو ایسے اندھیرے کہاں پسند ہوں گے، لیکن اب یہ آپ کا گھر ہے، جیسے چاہیں اس میں تبدیلیاں کریں، جو چاہیں کریں۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا بس اب میری زندگی ختم ہے، مجھے نہیں لگتا تھا دوبارہ کبھی میں زندگی کے رنگوں سے روشناس ہوں گا، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے زندگی زندگی لگنے لگی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی اپنی زندگی کو جیوں آپ کے ساتھ۔ وہ اس کے نرم و ملائم ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ عریشہ اب ساکت نظروں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے صرف آج دیکھا تھا، اور اتنی جلدی آپ نے سوچ بھی لیا کہ میں آپ کے لیے پرفیکٹ ہوں؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی تھی۔ وہ اب پہلے سے کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ آج تو بس قریب سے دیکھا تھا، ورنہ دور سے تو روز دیکھتا تھا، جب آپ حسن کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی، جب دادو کو نہ جانے کون کون سے قصے سنا رہی ہوتی تھی، اور جب لان میں چہل قدمی کر رہی ہوتی تھی۔ اس کھڑکی سے مجھے آپ کی جھلک نظر آتی رہتی تھی، اور کان میں بیٹھ کر جب آپ بولتی تھی تو آپ کی آواز سیدھا میرے کمرے میں آتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے میں اس آواز کو سننے کا اتنا عادی ہو گیا۔ جب یہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی، میں ٹیرس پر بار بار چکر لگاتا تھا کہ شاید آپ کہیں سے نہ جا جائے، اور پھر جب آپ باہر آتی تو میں سکون سے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کھیلتے مسکراتے ہوئے اسے اپنی محبت کے قصے سنا رہا تھا، جبکہ عریشہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن سب تو کہتے تھے یہاں آصف کا سایہ ہے، وہ اتنی دھیرے لہجے میں بولی تھی جیسے کہیں سچ میں کوئی سن کر باہر نہ آ جائے۔ یار اتنی دیر سے میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہاں کوئی جن بھوت نہیں ہے، یہاں بس میں ہوں اور آپ ہیں۔ اس نے عریشہ کے سر پر ہلکے سے تھپڑ لگایا تھا۔ پکا نا؟ عریشہ نے انگلی کھڑی کرتے پوچھا تھا، تو سیف نے وہ انگلی تھام کر اپنی ہونٹوں سے لگائی تھی۔ پکا میری زندگی، وہ محبت بھری لہجے میں بولا تھا۔ آپ ایزی ہو کر رہیں یہاں، وہ اسے کہتے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بیڈ پر پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھتے بولی تھی۔ اوہ یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں کھانا لے کر آتا ہوں باہر سے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولتے گاڑی کی چابی نکالی تھی۔ میں یہاں اکیلے نہیں رہوں گی، مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ سیف نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے آ جائے، اسے کہتے وہ باہر نکلا تھا، تو عریشہ بھی پاؤں میں جوتا پھنساتے اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے سیف نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ عریشہ نے اس کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ دیکھا تھا، ایک تحفظ کے احساس نے اپنے حصار میں لیا تھا اسے۔ وہ اس دوران پہلی بار دل سے مسکرائی تھی، ایک مطمئن مسکراہٹ۔ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے آئے تو لاؤنج میں ہی فائزہ بیگم اور دادی جان بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے ایک دعا نے دی تھی تو دوسری نے ناگواری سے رخ موڑا تھا، لیکن کسی کی طرف بھی دیکھے بنا اسے باہر لے گیا تھا۔ وہ کھانا پیک کروانے کے بجائے اسے ایک ریسٹوران میں لے گیا تھا، جہاں خوشگوار ماحول میں ان دونوں نے کھانا کھایا تھا۔
وہ دونوں ہی آج بہت خوش تھے، آج بہت عرصے بعد ان دونوں کو کوئی اپنا ملا تھا، ان دونوں کو ہی زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ واپسی پر ان دونوں نے آئس کریم کھائی تھی، پھر گھر واپس آ کر وہ لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ سیف اسے دیکھتے مسکرایا تھا اور خود آ کر اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ کافی دیر نیم اندھیرے کمرے میں اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد سیف نے بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ عائشہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی اور سیف کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر وہ گڑبڑائی تھی، لیکن سیف نے گرفت سخت کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ سو جاؤ میری جان، محبت سے کہتے اس نے عائشہ کی آنکھیں چومی تھیں۔ عائشہ نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا، ایک دوسرے کے حصار میں وہ دونوں پرسکون تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے حصار میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ کوئی صبح اس قدر حسین ہوگی، سیف خان نے نہیں سوچا تھا۔ اٹھ جاؤ باربی ڈال، صبح ہو گئی ہے۔ سیف نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ عائشہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی اور سیف خان کو خود پر جھکا دیکھ کر اس نے سانس روکا تھا۔ سانس لے لو میری جان، اس نے عائشہ کا گال چوما تھا۔ عائشہ کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ تم بہت حسین ہو لڑکی، سیف اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بولا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، وہ اس کی قربت سے گھبراتے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تو وہ قہقہ لگاتے پیچھے ہٹا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر تیزی سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ سیف بھی اٹھ کر اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا، پھر اس کے خیال آیا تھا عائشہ بھی کل سے ایک ہی لباس میں ہے تو اس نے اپنی ایک ٹراؤزر شرٹ اس کے بھی نکال دی تھی۔ وہ باہر آئی تو وہ اسی کا منتظر تھا۔ یہ لو، یہ پہن لو، کمفرٹیبل فیل کرو گی۔ سیف کپڑے اس کی طرف بڑھائے تھے۔ میں چڑیل لگوں گی اتنا کھلا ڈریس پہن کر، وہ اس کی کھلی سی شرٹ کو دیکھتے منہ بناتے بولی تھی۔ تو اچھا ہے نا، ایک جن کے ساتھ چڑیل بھی ہونی چاہیے۔ سیف نے اس کی بالوں کی لٹ کھینچتے اسے چھیڑا تھا۔ وہ کھل کھلا کر ہنستی تھی اور یہ پہلی بار تھا وہ اس کی سنگت میں اس قدر پرسکون اور خوش تھی۔ سیف نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے منہ کے زاویہ بگڑے ہوئے تھے۔ وہ شرٹ کو دیکھتے ہوئے بے دہانی میں چلتے سامنے کھڑے سیف میں ٹکرائی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی آپ، وہ اس کے چہرے کے زاویے دیکھتے مسکراہٹ دباتے بولا تھا۔ وہ اس کی شرٹ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سیف کھلی سی شرٹ میں وہ کہیں چھپ سی گئی تھی۔ بازو کوہنیوں تک آ رہے تھے اور شرٹ تھائی سے تھوڑا نیچے آ رہی تھی۔ ٹراؤزر کو بھی نیچے سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ مجھے یہ کیا پہنا دیا آپ نے؟ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے بازو پھیلا کر دیکھتے بولی تھی۔ میرا بھالو، سیف نے اس کا گال کھینچا تھا۔ وہ واقعی بھالو لگ رہی تھی۔ آپ میرے الٹے پلٹے نام نہ رکھا کریں، اس نے آنکھیں سکیڑتے کہا تھا۔ بھائی میری اکلوتی بیوی ہو، میرا جو دل چاہے گا میں کہہ کر پکاروں گا، وہ شوق لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو سب یاد رہتا ہے لیکن یہ یاد نہیں رہتا آپ کی بیوی کو بھوک بھی لگتی ہے، ناشتہ کرنا ہے مجھے، اس نے لاڈ سے کہا تھا۔ سیف خان مسکرایا تھا۔ چلو پہلے آپ کے لیے ناشتہ بناتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کچن میں گیا تھا۔ اب وہ ناشتہ بنا رہا تھا اور عریشہ بس اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنی مرضی ایکسپرٹ سہی لیکن وہ سیف کی طرح اتنی تیزی سے ہاتھ چلا کر کام نہیں کر سکتی تھی۔ آپ شیف ہیں کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ شیف نہیں ہوں، ایک مظلوم شوہر ہوں جس کی بیوی خود کچھ نہیں کرتی، سارے کام اپنے معصوم شوہر سے کرواتی ہے، وہ آہ بھرتے بولا تھا۔ میں آپ سے کام کرواتی ہوں؟ عائشہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اور کیا، ورنہ بیویاں تو کھانا ہاتھوں میں لیے اپنے شوہروں کے آگے پیچھے گھومتی نہیں تھکتی۔ سیف نے اسے مزید چھیڑا تھا تو وہ منہ بناتے شیف سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی تھی۔ سیف نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ چولہے کی طرف کرتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اور خود اس کے کندھے پر چہرہ ٹکائے ٹوسٹ گرم کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی لیکن سیف نے روک دیا تھا۔ میاں بیوی مل کر کام کرتے ہیں، اس نے جواز پیش کیا تھا۔ لیکن میاں بیوی دور کھڑے ہو کر بھی کام کر سکتے ہیں، وہ چڑ کر بولی تھی تو وہ ہنس دیا تھا۔ کرتے ہوں گے لیکن مجھے آپ یہی پسند ہے، سیف نے اس کے بالوں میں لپ رکھتے کہا تھا۔ وہ شرما کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے کو چھیڑتے ان دونوں نے ناشتہ کیا تھا۔ رات 11 بج رہے تھے جب وہ بیڈ پر پاؤں پھیلائی گود میں لیپ ٹاپ رکھے بیٹھا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے پاس بیٹھی چاکلیٹ کھاتے نہ جانے کون کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھی، جس کے جواب میں وہ کبھی ہنس دیتا تو کبھی ہاں ہم میں جواب دے دیتا، لیکن وہ اس کی ساری باتیں توجہ سے ہی سن رہا تھا۔ 2 دن سے وہ آفس نہیں گیا تھا اس لیے وہ سب کچھ گھر پر ہی مینیج کر رہا تھا۔ آپ کا کام آخر کب ختم ہوگا؟ وہ اسے مسلسل مصروف دیکھتے چڑھ کر بولی تھی۔ عرشی بس 10 منٹ، اس نے پیار سے کہتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کو چاکلیٹ سے بھرا دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ یہ کس طرح سے کھا رہی تھی آپ؟ اس نے علیشہ کا ہاتھ تھامتے پوچھا تھا۔ آپ چاکلیٹ کی پگھلی بھی لائے تھے؟ اس نے سارا ملبہ سیف پر ڈالا تھا۔
یہ صحیح ہے، سارا قصور معصوم شوہروں کا ہی ہوتا ہے، سیف نے تعصب سے سر ہلاتے کہا تھا اور اس کی انگلیوں پر لگی چاکلیٹ کو ٹشو سے صاف کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کریں، یہ میں نے کھانی تھی، وہ اپنا ہاتھ کھینچتی بولی تھی۔ سیف نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ اتنی بڑی چاکلیٹ بھی آپ ہی نہیں کھائی ہے؟ سیف نے چاکلیٹ کے ریپر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو کیا اب آپ میرے کھانے پر بھی نظر رکھیں گے؟ عریشہ نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ نہیں بھائی، میں کچھ نہیں کہہ رہا، جو آپ کا دل چاہے آپ وہ کریں، وہ ہاتھ کھڑے کرتے بولا تھا، تو اس نے کھلکھلاتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ سیف نے اس کے گرد بازو کا حصار بنایا تھا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا اور عریشہ اسے پھر سے باتیں سنانے لگی تھی۔ ایک دوسرے کی سنگت میں وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ایک ہفتے بعد، اس ایک ہفتے میں وہ اس کے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ اگر اسے کسی نے محبت کا مطلب سمجھایا تھا تو وہ صرف سیف تھا۔ اس کے ساتھ گزارا یہ ایک ہفتہ تھا، شاید ہی زندگی میں کسی نے اس سے اتنی محبت کی ہو جتنی اس شخص نے ایک ہفتے میں کر دی تھی۔ اب وہ سیف خان کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، لیکن عریشہ کھانے سے زیادہ نظریں گھما گھما کر لاؤنج میں دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ سیف نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ یہاں کا تو سب کچھ ہی بدلنے والا ہے، فرنیچر میں چینج کرنا پڑے گا اور یہ سارے پردے بھی۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھماتے بول رہی تھی اور سیف بس اسے دیکھ رہا تھا۔ جو آپ کا دل چاہے وہ کریں۔ ایسا کریں کہ آج میں آفس سے واپس آ کر آپ کو شاپنگ پر لے جاؤں گا، آپ کا جو دل چاہے آپ لے لینا، اور ہاں، اپنے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لینا۔ وہ بہت نرمی سے بولا تھا۔ اوکے، وہ بھی مسکرا کر کہتے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ نیچے آئے تھے۔ کیا جب تک آپ نہیں آئیں گے میں دادو کے پاس چلی جاؤں؟ وہ اس کے پیچھے چلتی گاڑی تک آ گئی تھی۔ پھر اس کے بیٹھنے سے پہلے عریشہ نے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کچھ کہے تو سننے کے بجائے اگنور کرنا یا پھر کوئی اچھا سا جواب دے کر آنا، کیونکہ میں پسند نہیں کروں گا آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کر روتے ہوئے میرے پاس آئیں۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا میں آپ کے سامنے رو بھی نہیں سکتی؟ اس نے معصومیت سے نروٹھے لہجے میں پوچھا تھا۔ فضول باتوں پر بالکل نہیں، انسان کے پاس زبان کس لیے ہوتی ہے؟ جواب دینے کے لیے۔ میں جانتا ہوں یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ کہنے کا موڈ ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، میں آپ کا شوہر ہوں، کوئی بھی بات آپ کو میرے بارے میں تنگ کرے، آپ غلط فہمیاں پالنے کے بجائے آ کر مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اپنی بات کہتے اس نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ عریشہ نے اسے گھورا تھا۔ جائیں آپ یہاں سے۔ اس نے سیف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تھا تو وہ ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر جب تک وہ نظریں سے اوجھل نہیں ہوا، وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر وہ اس کا محبت بھرا انداز یاد کرتے مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی، لیکن سامنے ہی داخلی دروازے میں فائزہ بیگم کو دیکھتے وہ رکی تھی۔ ان کے چہرے پر پہلے ناگوار تاثرات دیکھے عریشہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ سب کچھ دیکھ چکی ہے، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتے ان کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن انہوں نے اسے بازو سے تھام کر روکا تھا۔ یہ جو تم اتنا ہوا میں اڑتی پھر رہی ہو نا، جس دن اس انسان کی اصلیت تمہیں پتہ لگ گئی نا، منہ کے بل گرو گی۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی تھی۔ مجھے ان کی اصلیت جاننی بھی نہیں ہے، میں خوش ہوں ایسے ہی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے بازو سے ہٹاتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ آ کر دادو کے پاس بیٹھی تھی اور ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میری بچی، انہوں نے پیار سے اس کے بالوں کو چوما تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے دور ہوتے پوچھا تھا۔ اب تو بہت خوش ہوں میں، کیونکہ میرے سیف کے پاس تم ہو۔ ان کی بات بہت چھوٹی سی تھی، لیکن اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ہاں، وہ تو تھی سیف کے پاس، لیکن اس سے بھی اچھی بات تھی سیف تھا اس کے پاس، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ پھر پورا دن اس نے دادی جان کے ساتھ گزارا تھا۔ شام کو اسے لگا شاید سیف کی گاڑی آئی ہے۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تھی، لیکن وہاں سیف کی بجائے محمود کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ محمود اس کے چاچو اکمل کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر اسے یہاں کوئی نہ کوئی سامان دیتے رہتا تھا، لیکن آج اس کے آنے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی جو کان میں کھڑا تھا۔ آپ کیوں آئے یہاں محمود بھائی؟ وہ اس کے پاس آتے بولی تھی۔ ارے تم سے ملنے آئے ہوں، اب تمہارا نکاح ہو گیا تو کیا نہیں آ سکتا؟ محمود نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بھائی، کیوں نہیں، آئے نا آپ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اندر داخل ہونے کا کہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتی اسے اندر تو لے آئی تھی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اسے اوپر لے کر جائے یا نہیں۔ وہ اسی کشمکش میں اس کے ساتھ اوپر ہی آ گئی تھی۔ سیف بھی آنے والا تھا، آج اس نے جلدی آنا تھا، اس لیے وہ کچھ مطمئن تھی۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے کافی لاتی ہوں۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے اٹھی تھی۔ کچن میں وہ چائے بنانے لگی تھی، تبھی وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلتا ہوا آ گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے محمود بھائی؟ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا تھا۔
میں یہاں تم سے ملنے آیا تھا اور تم کاموں میں لگ گئی، اس لیے میں یہیں آ گیا، کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی اور چائے بھی بن جائے گی۔ وہ آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ عریشہ کو اسے اوپر لانے کے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آپ وہاں بیٹھ جائیں نا، وہ اپنے لہجے کو سرسری بناتے بولی تھی، لیکن وہ اس کے پیچھے اس کے بےحد نزدیک آ گیا تھا۔ پھر عریشہ نے اس کا ہاتھ اپنے بالوں پر محسوس کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ تیزی سے پیچھے ہوتے غصے سے بولی تھی۔ ارے کیا ہوا، میں بس دیکھ رہا تھا، تمہارے بال بہت پیارے ہو گئے۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے بولا تھا۔ عریشہ اس کے اندر کے شیطان کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سیف کے آنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ تم نے ایسے کیسے کسی اور سے شادی کر لی عریشہ؟ یار میرا انتظار تو کیا ہوتا، پتہ ہے نا کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس نے عریشہ کے ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور وہ عریشہ کے آگے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ عریشہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ سیف گاڑی کھڑی کرتے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ عریشہ کو سوچتے اس کے لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ آج وہ گھر جا کر تو کوئی اس کا بھی منتظر ہوگا، یہ احساس اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس کے لب بار بار مسکرا رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج پہ قدم رکھے، فائزہ بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ارے تم اپنی بیوی کو بتایا نہیں تھا تم جلدی آؤ گے؟ اس نے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے اپنے محبوب کو بلایا ہوا اوپر۔ ان کے الفاظ سے پگھلتا ہوا سیسا جو سیف کو اپنے کانوں میں پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تیز آواز میں چلایا تھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ دادی جان اور فاروق صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آئے تھے۔ بکواس نہیں، سچ ہے، اوپر تمہاری بیوی نے اپنا عاشق بلوایا ہوا ہے۔ صحیح کہتے ہیں، جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی ہمسفر ملتا ہے۔ تم خود ایک بدکردار انسان تھے اور دیکھو بیوی بھی ویسی ہی ملی ہے۔ انہوں نے بھی چلا کر کہا تھا۔ خبردار، جو آپ نے میری بیوی کے بارے میں ایک بھی لفظ اور بولا تو اس پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ وہ آنکھوں میں وحشت لیے بولا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم فائزہ؟ فاروق صاحب نے بین سے سوال کیا تھا۔ کاش یہ سوال آپ نے 7 سال پہلے بھی ان سے پوچھا ہوتا، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ فاروق صاحب نے نظریں چرائی تھی۔ اپنی نظروں سے دیکھنے کے باوجود بھی انہیں کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے۔ میری بات کا یقین نہیں ہے آپ سب کو، تو چلیں میرے ساتھ، میں دکھاتی ہوں۔ وہ ان سب کو اوپر چلنے کا کہتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں میرے ساتھ آپ، وہ غصے سے کہتا سیڑھیاں پھلانگتے اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ فاروق صاحب اور فائزہ بیگم بھی اس کے پیچھے ہی گئے تھے۔ دادی جان وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی، بجانا جائے ان کی پوری نصیب میں اور کتنی آزمائش لکھی تھی۔ وہ اب اس کے بےحد قریب کھڑا تھا۔ عریشہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ کیسی بات ہے میری جان، کیا محبت نہیں کرتی تم مجھ سے؟ وہ اس کو چھوتے ہوئے بولا تھا۔ عریشہ نے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا تھا۔ تبھی اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ عریشہ کو سکون ملا تھا کہ سیف آ گیا ہے، لیکن وہ پیچھے ہونے کے بجائے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قدموں کی آواز بے حد پاس آ رہی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی آنے والا کون ہے۔ محمود نے سختی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ وہ کچھ نہ بولے۔ یار مجھے بلا کر اب تک ایسا کر رہی ہو، اتنا بھی کیا ڈرنا، نہیں آتا تمہارا شوہر ابھی؟ عریشہ نے ساکت نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سیف جیسی اندر داخل ہوا، اس کی پہلی نظر عریشہ کے اس قدر قریب کھڑے محمود کی پشت پر گئی تھی اور ایک لمحے کے لیے اس کے قدم تھمے تھے۔ فائزہ بیگم نے طنزیہ مسکرا کر فاروق صاحب کو دیکھا تھا، جسے دیکھ لو میں کہہ رہی تھی نا، لیکن وہ صرف ایک لمحے کے لیے رہا تھا۔ اگلی لمحے اس نے قریب جاتے محمود کو کالر سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اسے سامنے دیکھتے عریشہ کے وجود میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے اب دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ خبیث انسان! سیف نے اسے زمین پر پٹکا تھا اور پھر وہ ہر طرح اس سے مارنے لگا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کے پیٹ میں ٹانگ رسید کرتے بولا تھا۔ مجھے تمہاری بیوی نہیں بلایا تھا، ہم دونوں محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، بتاؤ عریشہ؟ محمود نے منہ سے نکلتا خون صاف کر کے کہا تھا اور آخر میں اس نے کمینگی سے عریشہ کی طرف دیکھا تھا۔ عریشہ نے سہمی ہوئی نظروں سے سیف کی طرف دیکھا تھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک مکہ محمود کے گال پر مارا تھا۔ تم بےغیرت انسان، دوبارہ میری بیوی کا نام بھی نہ لینا۔ سیف نے اسے بری طرح پیٹا تھا، یہاں تک کہ اب تو فائزہ بیگم بھی گھبرا گئی تھی۔ فاروق صاحب نے جا کر اسے چھڑوایا تھا۔ پاگل ہو گئے تم، پیچھے ہٹو، انہوں نے اسے دھکا دیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آخر تمہاری بیوی بھی اس سب میں ملوث تھی، فائزہ بیگم نے تنزن کہا تھا۔ عریشہ نے چہرہ گھٹنوں میں چھپایا تھا، وہ اس وقت زمین میں دھس جانا چاہتی تھی۔ خبردار، جو میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو میں بھول جاؤں گا آپ کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے۔ وہ ان کی طرف رخ موڑتے چلایا تھا۔ پھر اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا اور پولیس کو کال کی تھی۔
اس نے پھر درد سے دوہرے ہوئے محمود کو کھینچ کر کرسی پر بٹھایا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فاروق صاحب نے غصے سے پوچھا تھا۔ ایک شخص میرے ہی گھر میں گھس کر میری بیوی کو ہراس کر رہا ہے تو مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور یہ پہلی بار تھا جو وہ 7 سال بعد ان کے روبرو کھڑا بات کر رہا تھا۔ تب حسن کا ہاتھ تھامے دادی جان بھی اوپر آ گئی تھی۔ سیف خان سب کو نظر انداز کرتے اس کے قریب جا کے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ عرشی، اس نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ عرشی ادھر دیکھیں۔ اس نے عریشہ کا چہرہ اوپر اٹھانا چاہا تھا۔ عریشہ نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا تھا لیکن نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور رونے کی شدت سے سرخ ہوتے گال دیکھ کر سیف کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ پاگل لڑکی، کوئی ایسے روتا ہے؟ کہا تھا نا میں آپ کے شوہر کو آپ کے اوپر مکمل بھروسہ ہے۔ ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، سیف خان ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امید نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی کچھ دیر روتی رہی تھی، پھر وہ اسی لیے کھڑا ہوا تھا۔ آپ سب ایک بات یاد رکھیے گا، دوبارہ میری بیوی کو کوئی کچھ نہ کہے ورنہ میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ سیف نے اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور پانی کا گلاس لے کر جا کر اسے تھمایا تھا۔ وہ بس نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے پیار سے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتے بولی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا؟ سیف نے اس کے بال چہرے سے پیچھے ہٹائے تھے۔ بس اب مجھے روتی ہوئی نظر نہ آنا، ریلیکس۔ سیف نے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ عریشہ نے اپنے آنسو صاف کیے تھے جبکہ باقی سب بس ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب پتہ لگا تمہیں جب کوئی تمہاری بیوی کی عزت اچھالے تو کیسا لگتا ہے؟ فاروق صاحب نے اسے سرد نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ سیف خان نے پرشکوہ نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ آج بھی اپنے بیٹے کو ہی بے گناہ سمجھتے تھے؟ وہ صرف سوچ کر رہ گیا تھا، اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ تبھی پولیس کے ہارنز کی آواز آنے لگی تھی۔ محمود پولیس کار کی آواز سننے گھبرا گیا تھا۔ اس نے فائزہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جنہوں نے اسے کہا تھا وہ سب سنبھال لیں گی، لیکن اب وہ ایسی نظریں موڑے کھڑی تھیں جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تھا لیکن سیف نے اس کا بازو تھامتے اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ تبھی پولیس ملازمہ کے ہمراہ اوپر آئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تمہاری بیوی نے بلایا تھا۔ وہ اب پولیس کو وہاں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ سر، اس انسان کو لے جائیں یہاں سے، یہ میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کو ہراس کر رہا تھا۔ اسے جواب دینے کے بجائے سیف نے پولیس انسپیکٹر سے کہا تھا۔ چپ کر، اٹھ، تجھے تو تھانے جا کر بتاتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اسے کھینچتے لے جانے لگے تھے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا لیکن وہ اس کی سنے بنا اسے لے گئے تھے۔ مجھے تمہاری ماں نے کہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچتے چلایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ فائزہ بیگم کا دل رکنے لگا تھا۔ 1 منٹ، سیف نے پولیس کو روکا تھا اور خود چلتے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سیف نے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے تمہاری ماں نے بلایا تھا، اس نے کہا کہ عریشہ گھر پر اکیلی تو میں آ جاؤں۔ اسی نے پیسے دیے تھے مجھے اس سب کے، وہ بس تمہیں اور عریشہ کو الگ کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اس سب کے پیسے دیے تھے۔ اس نے سب سچ بتا دیا تھا۔ سب کی نظریں اب فائزہ بیگم کی طرف اٹھی تھی۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے فاروق، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، میں ابھی سناتا ہوں۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ فائزہ بیگم کی گھورتی اور گھبرائی ہوئی نظروں کی طرف وہ بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریکارڈنگ آن کی تھی۔ محمود، کب تک آؤ گے تم؟ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ ابھی وہ گھر پر اکیلی ہے، جلدی آؤ، اور آج کام ہو جانا چاہیے۔ پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں، دیکھ لو۔ اس نے ریکارڈنگ بند کی تھی۔ فاروق صاحب آ کر فائزہ بیگم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اس کی زندگی خراب کر کے تمہیں کیا ملنا تھا؟ وہ حیرت سے بولے تھے۔ مجھے نہیں پسند یہ انسان، میرے بیٹے سے زیادہ آپ اس سے پیار کرتے تھے، اور میں جانتی تھی آپ نے اپنی ساری جائیداد اس انسان کے نام کر دینی تھی، اس لیے اسے آپ کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی میں۔ نہیں پسند مجھے یہ انسان، وہ غصے سے چلائی تھی۔ فائزہ، وہ میرا بیٹا ہے، اتنا بکس پالا ہوا تھا تم نے دل میں، وہ صدمے سے بولے تھے، جبکہ سیف تو لفظ میرا بیٹا سن کر ہی ساکت ہوا تھا۔ آج کتنے سالوں بعد ان کے منہ سے اس کے لیے میرا بیٹا نکلا تھا۔ تو میں کیا کرتی؟ وہ آپ کا بیٹا ہے، میرا نہیں، وہ نخوت سے بولی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ 7 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ بولو فائزہ بیگم اور بتاؤ سچ، فاروق صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، ڈرامہ کیا تھا میں نے، وہ سب بھی، سیف نہیں آیا تھا میرے کمرے میں، میں نے خود بلایا تھا اسے، وہ غصے میں چلاتے سارے اعتراف کرتی جا رہی تھی۔
سب ساکت ہوئے تھے۔ 7 سال جس سیلاب کے پیچھے وہ سب بھاگ رہے تھے، اس کا سرا مل گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، فاروق صاحب نے نظریں فائزہ بیگم کے مکروہ چہرے پر ٹکائے کہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں فاروق، ایسا نہیں کرے۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑائی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی ان کو سننے والا نہیں تھا۔ لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھ کر ان کے لیے جانے لگی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن ان کو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ پولیس ان دونوں کو لے کر گئی تھی۔ اب لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ دادی سینے سے حسن کو ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ میرا بچہ۔ پھر انہوں نے سیف کو پکارا تھا۔ سیف ان کی طرف بڑھا تھا اور جا کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ وہ ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں چپ کروا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے حسن کو بھی اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم میرے بھائی ہو حسن۔ اور پھر اس نے جھک کر اس کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ اب وہ فاروق صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ان کے سامنے آیا تھا۔ بابا، اس نے بہت مشکل سے انہیں پکارا تھا۔ سیف، میرا بچہ، میرا بیٹا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ایک ٹھنڈک کی لہر ان کے وجود میں دوڑی تھی۔ وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ آج تک اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہے تھے۔ ان دونوں کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی، لیکن وقت اور حالات نے ان کی دوستی میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ وہ ان کے گلے لگے تو رو دیا تھا۔ وہ جو کبھی نہیں رویا تھا، وہ اونچا لمبا مرد آج رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب لاؤنج بیٹھے تھے، باتیں کرتے، ہنستے، قہقہ لگاتے۔ وہ سب ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ ایسی فیملی جس کا خواب سیف نے دیکھا تھا، جس کا خواب عریشہ نے دیکھا تھا۔ وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھی عریشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ عریشہ نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور دونوں کی نظروں نے پیغام ایک دوسرے تک پہنچا دیا تھا۔